अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم जमुल जवामे की हदीस है नबियों के सुल्तान सरदार दो जहान महबूब खालिक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने जुमा के दिन मेरी ज़ात पर 200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा
اللہ رب العزت اس درود کی برکت سے اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن کثرت سے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ معززین کرام، اللہ جل جلالہ امن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم مالک کوثر محبوب دلبر محبوب بے مثال
آمنہ کلال احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و نعت پیش کرنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا ہوں کہ خالق کائنات مجھ ناچیز کو مختصر وقت کے اندر اپنا مضمون قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس امت پر بے شمار انعام عطا فرمائے ہیں، اور امت مسلمہ کا یہ المیہ ہے کہ ہم نے ہر اس نعمت کو، ہر اس اللہ رب العزت کے کرم کی ناشکری کی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دوسری امتوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ جمعہ کا دن ایسا دن ہے جسے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے دنوں کا سردار ہے، سارے دنوں کا سردار ہے۔ ارشاد فرمایا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ دوسرے مہینوں کا سردار ہے، سید الشہور ہے، اور جمعہ کا دن ایسا ہے جسے اللہ رب العزت نے سید الایام بنایا، یعنی سارے دنوں کا سردار بنایا۔ اور اس دن کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار اللہ رب العزت نے اس میں فضائل رکھے ہیں۔ اس کی شان کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اس دن کے نام پر پوری قرآن کے اندر ایک سورت نازل فرما دی، سورۃ الجمعہ، اور پھر اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر احکامات بھی نازل فرمائے کہ اس دن تم نے کرنا کیا ہے۔ تو جو آیت میں نے پڑھی ہے پیارے محبوب علیہ السلام اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور یہ آیت اکثر بلکہ ہر جمعہ کی خطبہ میں بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں ندا دی جائے جمعہ کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جیسے ہی اذان آ جائے، تمہیں آواز آ جائے کہ اب مسجد کی طرف جانے کا وقت ہو گیا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، کوشش کرو اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف آنے کی۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہو جائے تو تم نے مسجد کی طرف آنا ہے۔ تو فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ جب پہلی اذان آ جائے، جمعہ کے دن جب انسان کاروبار کے اندر مصروف ہو، جو ہی مسجد کے اندر پہلی اذان آئے تو اس کے بعد مسلمان پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نماز جمعہ کی تیاری شروع کر دے۔ اب کاروبار اس کے لیے جائز نہیں رہتا، لیکن اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لگائیں تو ہمارا حال کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پہلی صدی گزری ہے، جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین کی صدی گزری ہے، تو وہاں پر جمعہ کی طرف آنے کا لوگوں کا مزاج کیا تھا کہ وہ لوگ اس دن کی اہمیت کو جانتے تھے، اور وہ جمعہ کے وقت کس وقت تشریف لاتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سحری کا وقت ہوتا تو لوگ چراغ لے کر جامع مسجد کی طرف چل پڑتے تھے، صبح کی نماز سے بھی پہلے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انسان جتنی زیادہ جلدی جمعہ کے دن مسجد کے اندر آئے گا، اللہ رب العزت اتنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں جو سب سے پہلی بدعت جو ایجاد ہوئی وہ اس جمعہ کے اندر تاخیر کرنے کی ہوئی، یعنی لوگوں نے اس جمعہ کے دن کو جو اللہ رب العزت نے اتنا عظیم الشان دن عطا فرمایا، جس کی ہر گھڑی اللہ رب العزت نے بابرکت بنائی ہے، اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ مساکین اور فقراء کے لیے حج ہے۔ اب جس کی اتنی فضیلت ہو کہ ایک انسان خانہ کعبہ کی طرف جائے، اتنا طویل سفر کرے، لا محالہ اس کا اجر تو بہت زیادہ ہے،
لیکن اللہ رب العزت نے فقراء کو، مساکین کو، اس امت کو کتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تمہارے پاس اتنا ساز و سامان نہیں ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم جلدی چل کر مسجد کی طرف جمعہ کے دن چل پڑو، اللہ تمہیں حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر اللہ رب العزت اسے 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور بعض روایات کے اندر 2 سال کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک انسان قدم چلتا ہے تو جب انسان گھر سے مسجد کی طرف چل کر آئے گا، جتنے اس کے زیادہ قدم اٹھتے جائیں گے اللہ رب العزت اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا جائے گا۔ یہ ایسا عظیم دن ہے کہ یہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس جمعہ کے دن کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے آخر میں بھیجا۔ یہ آخری امت ہے، پیارے محبوب علیہ السلام آخری نبی ہیں، اب نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ کوئی دوسری امت آئے گی۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے آخر میں بھیجا، ہماری یہ امت آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے اس امت کو اٹھائے گا، سب سے پہلے اس امت کو اٹھائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ جمعہ کا دن پہلی امتوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما دی تو جمعہ کا دن ان کے لیے فضیلت والا بنا دیا، اور پھر یہود و نصارہ کے لیے ہفتہ اور اتوار کا دن ہے، وہ ان کے تابع ہیں، مسلمانوں کے تابع ہیں۔ مسلمان جمعہ کے دن کو اپنے لیے شان اور عظمت والا سمجھتے ہیں، اس کے ہر گھڑی عبادت خدا بندی میں گزارتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو اس کے بعد والے دن ہے وہ دوسری قوموں کو عطا فرمائے۔ تو دوسری قوموں کا اگر آپ جائزہ لیں، عیسائی، یہودی، نصرانی، ان کے جو دن ہیں سیٹرڈے ہفتہ ہے یا اتوار ہے، وہ ان کی عبادت کا دن ہے، وہ اس دن چھٹی بھی کر دیتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کو پیروی کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر اتوار کے دن چھٹی ہے، لیکن اسلامی ممالک کے اندر جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جمعہ کا دن ہے اتنی عظمت اور شان والا کہ اس کی کوئی گھڑی ایسی ہے نہیں کہ اسے لغو کام کے اندر صرف کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب جمعہ کے دن کی اذان آ جائے تو تم نے دوڑ کر مسجد کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، اور ویسے تو مسلمانوں کے اندر چھٹی کا کوئی رواج نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی چھٹی کا کنسیپٹ نہیں ہے، ہر وقت کام کرنا ہے، لیکن اگر چھٹی کرنی بھی تھی تو ہم نے ان کی پیروی کے اندر کی، وہ تو اسے اپنا مقدس دن سمجھتے ہیں اور وہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے اس مقدس دن کو صرف کر دیا کاروبار کے اندر، دوسری مشغولیات کے اندر۔ تو ہمیں وہ وقت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم دن دیا تھا، ہم نے اس کی ناشکری کی ہے۔ تو یہ ایسا عظیم دن ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا دن ہے جمعہ کے دن، اس کے جمعہ کے دن کے اندر کی جانے والی ایک نیکی کو اللہ رب العزت 70 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اتنا عظیم دن ہے کہ اگر انسان اس میں ایک نیکی کرے تو اللہ رب العزت اسے 70 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ دن جتنا عظیم ہے، اللہ نے اسے جتنی برکت عطا فرمائی ہے، اگر کوئی انسان اس میں ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر وہیں پر مرکات کے اندر بھی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت اس جمعہ کے دن ایک نیکی کا اجر اتنا زیادہ عطا کرتا ہے، وہیں پر چونکہ یہ دن بڑا عظمت والا ہے، وہیں پر اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت گناہ بھی اتنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ ایسا عظیم دن ہے، اگر ہم اس کے اندر ہی سستی اور لاپرواہی کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں انعام میسر ہوا تھا ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 500 ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سستی اور کاہلی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، لگاتار اس نے 3 جمعے چھوڑ دیے، اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔
اللہ نے یہ مہر کا لفظ قرآن کے اندر کفار اور مشرکین کے لیے لفظ استعمال کیا۔ اب سورۃ البقرہ کی پہلا رکوع پڑھ لے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ رب العزت نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی، اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ تو یہی اللہ رب العزت اس شخص کے ساتھ کرتا ہے جو اس عظیم نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ نے اتنا عظیم دین عطا فرمایا، تو جب وہ 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر وہاں پر اللہ رب العزت اسے اجر عطا کر رہا ہے کہ کوئی انسان چل کر آ رہا ہے تو ہر قدم پر 200 سال کی نیکی عطا فرما رہا ہے، 2 سال کی نیکی عطا فرما رہا ہے۔ وہیں پر اگر کوئی انسان اس جمعے کی ناشکری کر رہا ہے، اتنا عظیم دن اللہ نے دیا اور وہ پھر اس پر آ نہیں رہا، اس جمعہ کی طرف آ نہیں رہا، تو اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پھر محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعہ کا دن پایا، اس نے غسل کیا اور جو طہارت جتنی وہ کر سکتا تھا، غسل کی حاجت تھی، غسل کیا، وضو کیا، اور گھر کے اندر اس کے پاس خوشبو موجود تھی۔ اب یہ جمعہ کی طرف آنے کی فضیلت دیکھیے، جمعہ کے دن انسان جب مسجد کے اندر آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ اسے کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو پھر محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص، اس نے کہا، گھر سے نکلا، خوشبو لگائی، غسل کیا، اب وہ مسجد کے اندر آیا اور 2 لوگ بیٹھے تھے، ان کے درمیان نہیں بیٹھا، ان کی جگہ چیری نہیں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگوں کو ہٹا کر انسان درمیان میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، وہ آ کر جہاں پر جگہ ملی وہ وہاں پر بیٹھ گیا، اور جو اللہ رب العزت نے اس پر نماز فرض کی تھی، اس نے وہ نماز ادا کی، حتیٰ کہ امام نے خطبہ دیا، نماز ہو گئی۔ تو جب وہ ایسا عمل کرتا ہے، اس جمعے سے لے کر دوسرے اگلے جمعے تک، ان 7 دنوں میں اس سے جو گناہ ہوئے تھے، جیسے وہ مسجد کے اندر چل کر آیا، اس نے نماز جمعہ ادا کی، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اسے اللہ رب العزت سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی فضیلت ہے کہ انسان کوشش کرے تھوڑی سی جمعہ کی طرف جلدی نکلنے کی۔ جب انسان کوشش کرتا ہے جلدی نکلنا، جمعہ کے لیے حج ہے مساکین کا، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے روایت، سنن الکبریٰ للبہقی کی 595 نمبر روایت ہے کہ پیارا محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کی طرف جلدی جانا، صرف جانا نہیں، جلدی جمعہ کی طرف جانا، یہ انسان کے لیے حج کے برابر ثواب ہے۔ اور وہیں پر اگر انسان کوشش کر کے جو جمعہ کی سنتیں ہیں انہیں ادا کرتے ہوئے جب وہ جمعہ کی طرف آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، لوگوں کو تکالیف نہیں دیتا، لوگوں کے درمیان جگہ نہیں بناتا، جہاں پر جگہ ملتی ہے وہیں پر بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے ہفتے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کی ایک اور حدیث سنیے، پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کوئی ایسی گھڑی نہیں، یہ مسند ابی یعلا کی روایت ہے، پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، ہر دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ جمعہ کی شان اور فضیلت سنیے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کوئی ایسا گھنٹہ نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت جہنم سے ایسے 6 لاکھ انسانوں کو آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، یعنی 6 لاکھ ہر گھنٹے کے اندر اللہ رب العزت ایسے مسلمانوں کو جہنم سے رہائی عطا کر دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام جمعہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ ساری اصل میں اہمیت ہے جمعہ کی، یہ جو میں آپ کے سامنے روایات رکھ رہا ہوں۔ پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن فوت ہوتا ہے، ایک انسان ہے شہید کا اللہ رب العزت نے بڑا مقام بیان فرمایا، لیکن ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن فوت ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے شہید کے برابر رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جمعہ ہے، یہ جمعہ کی اہمیت ہے، یہ جمعہ کی فضیلت ہے، یہ شان ہے۔ انسان اگر اس سے غفلت برتتا ہے تو پھر انسان کے دل دماغ پر مہر لگ جاتی ہے، انسان ہدایت سے بھٹک جاتا ہے۔ وہیں پر جب انسان کوشش کر کے اس جمعہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے خود مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے بے شمار فضیلتیں اس کی بیان فرمائی ہیں، اور بس آخری جو ہے ایک روایت ہے، اس کے بعد چند مسائل جمعہ کے حوالے سے جو اصل مقصود ہے۔
پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن 5 چیزیں کرے گا، اللہ رب العزت اسے جنتی لکھ دے گا۔ اب یہ 5 چیزیں جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں، اگر کوئی ایک دن میں یہ 5 عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنتی لکھ دیتا ہے۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلا کام کیا ہے؟ جو کسی مریض کی عیادت کرے، جو کسی مریض کی عیادت کرے۔ جب انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے کے اندر آ جاتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، دوسرا کام نماز جنازہ میں حاضر ہوتا ہے، کسی کا نماز جنازہ مسلمان کا ہو رہا ہے، وہاں پر وہ حاضر ہوا، اس نے روزہ رکھا، نماز جمعہ ادا کی اور غلام آزاد کیا۔ جس شخص نے یہ ایک دن میں 5 کام کیے، اللہ رب العزت اسے جنتی لکھ دیتا ہے۔ اب جمعہ کا دن ہے، اس میں انسان روزہ بھی رکھ سکتا ہے، ایک دن اور ساتھ ملا لے، جمعہ کا روزہ رکھ لے، اس میں اللہ رب العزت اگر ہر کسی کو محفوظ رکھے۔ نماز جنازہ اگر کسی کے آگا وہ بھی انسان ادا کر لے، کسی مریض کی عیادت کے لیے چلا گیا تو اس نے اس دن کے اندر یہ 5 عمل کیے تو اللہ رب العزت اسے جنتی لکھ دیتا ہے۔ تو جب یہ جمعہ کا دن ہے، اس کے چند مسائل ہیں، کیونکہ جتنا عظیم دن ہے اس کے حساب سے اس کے مسائل بھی جاننا ہر مسلمان پر لازمی ہے۔ اب وقت چونکہ قلیل ہے، جیسے ہی پہلی اذان آتی ہے، بس اب تھوڑا سی توجہ کیجیے گا، جیسے ہی پہلی اذان آتی ہے اس کے بعد کاروبار مسلمان کے لیے جائز نہیں رہتا، بس اسے مسجد کی طرف دوڑ لگانی کوشش کرنی چاہیے، مسجد کی طرف آنا چاہیے پہلی اذان کے بعد۔ اب ہماری حالت تو دوسری اذان کے بعد آتے ہیں، حالانکہ دوسری اذان خطبے کے اندر شامل ہے، اور دوسری اذان سننا یہ واجب ہے۔ بیٹھ کر مسجد کے اندر جیسے خطبہ سننا واجب ہے، خطبے کے دوران نہ تو انسان کلام کر سکتا ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے لوگ آتے ہیں، خطبہ شروع ہوتا ہے تو نماز شروع کر دیتے ہیں، سنتیں ہم پڑھ لیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نماز کلام کرنا جمعہ کے دوران جائز نہیں ہے۔ انسان کسی دوسرے کو خاموش کرنے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے خطبے کے دوران کوئی انسان گفتگو کر رہا ہے، اسے چپ کرنے کے لیے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اس نے بھی لغو کام کیا۔ تو جیسے ہی دوسری اذان شروع ہوتی ہے، دوسری اذان کا جواب بھی مقتدی نہیں دے سکتے۔ جو احباب مقتدی ہوتے ہیں ان کو دوسری اذان کا جواب دینا بھی مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی حرام کے قریب قریب ہوتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ خطبے کی اذان ہے اور وہ سننا واجب ہے اور خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اسی طرح جب اذان کے اندر پیارے محبوب علیہ السلام کا نام آتا ہے تو اگر درود پڑھنا ہے تو وہ بھی دل کے اندر، زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ اذان کے دوران اور نہ ہی خطبے کے دوران۔ ٹھیک ہے، خطبہ سننا ہے، اذان سننی ہے خاموشی کے ساتھ، اور دعا بھی مانگنی ہے تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ دعا کے لیے بھی ہاتھ نہ اٹھائیں، دل کے اندر دعا مانگیں۔ جو 2 خطبوں کے دوران دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی دل کے اندر دعا مانگیں، ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کا نام آ جائے تو پیارے محبوب علیہ السلام پر درود بھیجنا ہے تو وہ بھی دل سے، زبان سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اذان اور خطبے کے احکامات ہیں، لیکن جب اذان شروع ہو جاتی ہے لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں، اذان نماز شروع کر دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اذان کو خاموشی سے سننا، اس کے بعد خطبہ خاموشی سے سننا یہ واجب ہوتا ہے۔ اگر اس کے دوران انسان گفتگو کرتا ہے، کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو ایسا سمجھے کہ وہ حرام کام کر رہا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔